وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام اور ناظرین حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی مہربانیوں سے، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقہ و طفیل میں رمضان شریف کی پاکیزہ ساعتوں اور برکتوں کا مہینہ اپنی تمام تر تابانیوں کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سروں پہ جلوہ فگن ہونے والا ہے۔ رمضان شریف کے روزوں کا احترام اور اس مہینے میں عبادات کا کثرت سے کرنا مسلمانوں کی اپنی ہمیشہ کی عادت رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ رمضان شریف کے مبارک مہینے میں تراویح کی نماز اسپیشلی طور پہ الگ سے پڑھی جاتی ہے، جو 20 رکعات پہ مشتمل ہوتی ہے، اور اس بار ملکی حالات اور عالمی پیمانے پہ جو حالات ہیں اس سے ہر شخص جانتا ہے کہ کورونا جیسی مہاماری سے پوری دنیا آج کے تاریخ میں چپیٹے میں آئی ہوئی ہے، اور ہر شخص پریشان ہے اور ہر ملک اس سے جوجھ رہا ہے۔ ایسی کنڈیشن میں ظاہر سی بات ہے کہ پرشاسن کی طرف سے کچھ گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں کہ مسجدوں میں عبادت کرنے کے لیے صرف 5 آدمیوں کو پرمیشن ملا ہوا ہے کہ 5 آدمیوں کے ساتھ پنجگانہ نماز، جمعہ اور تراویح کی نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ہی بھلائی کے لیے ہے، اس لیے کہ کورونا وائرس ایک ایسی بیماری ہے جو دکھنے میں نہیں آتی ہے اور اندر اندر لوگوں کو کھوکھلا کی ہوئی جا رہی ہے، جس کی بنیاد پر آج پوری دنیا پریشان حال ہے، اور اب تک اس کا کوئی صحیح ڈھنگ سے علاج بھی سامنے نہیں آ پایا ہے۔ تو اس سلسلے میں میری گزارش ہوگی ان تمامی دوستوں سے، احباب سے، مسلمانوں سے، جوانوں سے، بزرگوں سے کہ رمضان شریف کے روزے بالکل ضرور رکھیں، اور تراویح کی نماز اور پنجگانہ نماز اپنے گھروں میں ادا کرنے کے لیے اہتمام کریں۔ کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر میں عبادت کریں، اس کے ذریعے سے اللہ کی رحمتیں برکتیں بھی آپ گھر میں آئیں گی اور آپ کا گھر قبرستان بھی نہیں بننے پائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھیں گے تو نماز پڑھنے کی عادت ان کے اندر پیدا ہوگی۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ بہت سارے گھر ایسے ہوتے ہیں جس میں جگہیں نہیں ہوتی ہیں، تنگ مکانات ہوتے ہیں، تو نماز پڑھنے کے لیے ڈھنگ کا اہتمام نہیں ہو پاتا ہے۔ تو جیسے بن پڑے کوشش کریں اپنے گھر کو پاکیزہ رکھنے کی، اور جہاں جگہ مل سکے وہاں آپ نماز پڑھیں، عبادت کریں، تاکہ آپ اللہ کے فریضہ سے بھی بری ذمہ ہو سکیں اور حضور کی سنت کی ادائیگی بھی ہو جائے۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ رمضان شریف میں نیکیوں کے اندر اللہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ رمضان کا چاند نکلتے ہی ایک نیکی کا بدلہ اللہ 70 نیکی دیتا ہے، 70 سے 700، 700 سے 7 لاکھ تک دیتا ہے۔ اخلاص زیادہ بڑھتا جاتا ہے تو نیکیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور اللہ کا فرمان ہے واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ کریم جب نیکیاں دینے پہ آتا ہے، اخلاص ہمارے بہت زیادہ پاورفل ہو جائیں تو اللہ اتنا دیتا ہے کہ گنتی دم توڑ جاتی ہے۔ تو رمضان شریف میں ہم خصوصیت کے ساتھ عبادت کریں اور گھروں میں رہ کر کے پابندی کریں رمضان کے روزوں کی، تراویح کی اور پنجگانہ نماز کی۔ جمعہ پڑھنے کے لیے زبردستی مسجد میں آنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ آج کی کنڈیشن میں جو وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے اس سے بچنا بھی ہمیں اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ ہم بچیں گے تبھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو حضرات یہ سوچتے ہیں اور سرکار کا فرمان کا حوالہ دیتے ہیں، جو لوگ 3 جمعہ نہیں پڑھتے ہیں وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، انہیں پھر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سرکار علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے جو آدمی بغیر کسی عذر شرعی کے 3 جمعہ چھوڑتا ہے تو اس کے لیے یہ وعیدی حکم سرکار کا آیا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر شرعی ہے، جیسے آج کی تاریخ میں ہمارے ساتھ عذر ہے، پرشاسن کی طرف سے ہدایات ہیں، یہ ذمہ داریاں ہم کو سونپی گئی ہیں اور ہمیں 5 آدمی زیادہ مسجد میں اکٹھا نہیں ہونا ہے، تو یہ ہمارے سامنے ایک عذر ہے، اور اس عذر کی پابندی کی بنیاد پر ہم اللہ کے دربار میں پکڑے نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جمعہ کے دن اپنی نمازیں آپ اکیلے پڑھیں، ظہر کی نماز، یعنی کہ جمعہ کے روز شہر میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں پر آپ جمعہ کی جماعت الگ قائم بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور ظہر کی نماز جو ہے وہ جماعت سے نہیں پڑھی جا سکتی ہے، تنہا ظہر پڑھیں گے۔ بلا ضرورت جمعہ مختلف مقامات پہ قائم کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے شریعت کے نزدیک، اس لیے کہ جمعہ قائم کرنے کا اختیار شریعت نے بادشاہ اسلام کو دیا ہے، یا بادشاہ اسلام کا نائب یا اسسٹنٹ ہو،
اور اگر وہ نہیں ہے تو شہر کا جو سب سے بڑا عالم دین، مرجع خلائق، صاحب تقوی اور دین کا جانکار ہے، تو اسے اس بات کا اختیار ہے کہ وہ جمعہ قائم کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ خامخواہ ایرا غیرہ نتو خیرہ کوئی بھی چاہے کہ ہم جمعہ قائم کر لیں اپنے گھر میں 10 بائی 10 کے روم میں، کسی باڑے میں، کسی کے مکان میں، کسی کے ہال میں، تو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے، اس لیے کہ جمعہ شاعر اسلام میں سے ہے اور جامع جماعت ہے۔ کثرت کے ساتھ لوگ جمعہ پڑھتے ہیں تو اس سے اسلام کی عظمت ظاہر ہوتی ہے اور جمعہ کی فضیلت کا بھی ہمیں اور آپ کو اور دنیا کو پتہ چلتا ہے۔ اس لیے یہ اختیار کوئی بھی شخص اپنے ہاتھ میں نہ لے، اس لیے کہ بلا ضرورت جب چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جمعہ قائم کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے تو چاہے جائے کہ آدمی اپنے گھروں میں، گلیوں میں اور اپنے باڑے میں یا اپنے ہال میں جمعہ قائم کرے، اس سے بچیں اور پرہیز کریں۔ اب رمضان شریف میں بھی لگ بھگ 4 جمعہ آنے والے ہیں، میری گزارش ہے کہ آپ اس جمعہ کی جگہ پر اپنے گھروں میں ظہر کی نماز نہ پڑھیں اور جماعت کے ساتھ بن پڑے گھر میں تو آپ گھر میں جماعت کے ساتھ پنجگار نماز پڑھیں، لیکن جمعہ کے روز صرف ظہر کو تنہا پڑھیں گے۔ تراویح کی نماز بھی بن پڑے تو آپ جماعت سے گھر میں پڑھیے، 5-6 آدمی، اگر نہیں ہو پائے تو اپنے الگ الگ پڑھیں۔ عورتوں پر بھی تراویح کی نماز جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، وہ بھی تراویح کی نماز گھروں میں پڑھنے کی عادت ڈالیں اور پابند بنیں اس کی۔ اور فضول خرچی سے ہمیں ویسے بھی ہمیشہ بچنا چاہیے، اور رمضان میں بھی تو خصوصیت کے ساتھ ہمیں بچنے کی جو ہے تاکید آئی ہوئی۔ ویسے بھی اللہ کا فرمان ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، لہذا فضول خرچ کرنے سے بچیں۔ اور یہ بھی دھیان رکھیں کہ ہمیشہ بھی مسلمان زکوٰۃ رمضان شریف میں ہی نکالتا رہا ہے، تو اس سال بھی ہمیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان شریف کے اس مبارک مہینے میں لاک ڈاؤن کی بنیاد پر جو سفرا حضرات مدرسوں کے آتے تھے وہ نہیں آ پائیں گے، مدرسوں کے ذمہ دار نہیں آ پائیں گے۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پورے ہندوستان کے مدرسے قوم کے دیے ہوئے اسی فنڈ سے چلتے ہیں، زکوٰۃ، فطرہ اور امداد اور خیرات کی بنیاد پر۔ اگر یہ پیسے مدرسوں تک نہیں پہنچے تو مدارس اسلامیہ کے بند ہونے کا اندیشہ ہے، ساتھ ہی ساتھ علمی بہت بڑا نقصان ہوگا، اور اس نقصان کی بھرپائی ہم پرسوں نہیں کر پائیں گے۔ تو میں گزارش کروں گا، مؤدبانہ اپیل کروں گا مسلمانوں نے ہندوستان سے کہ آپ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال کر کے غریبوں کو بھی دیں، حقداروں کو دیں، پڑوسیوں میں جو حقدار ہیں انہیں دیں، لیکن جو مدرسوں کا حق آپ ہمیشہ دیتے رہے ہیں اسے ان تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے مدارس بند نہ ہونے پائیں، اس لیے کہ اسلام کا سب سے بڑا قلعہ جو ہے وہ مدارس اسلامیہ ہیں، جس کو فراموش کرنا یہ ہمارے لیے بہت بڑی تباہی اور بربادی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بھی ہو تو پڑوسی بھی بھوکا نہیں سونا چاہیے، اس کی بھی خبرگیری آپ کریں، اور یتیموں، بیواؤں، لاچاروں، مجبوروں کا بھی خیال رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ مدرسوں کا خصوصی خیال رکھیں تاکہ طالبان علوم نبویہ جو مدارس میں پڑھتے ہیں ان کی کفالت ہو سکے اور بچے دین کی تعلیم سے آراستہ ہو سکیں اور دین کا کام وہ کر سکیں۔ اس سلسلے میں ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ مسجدوں میں جمعہ کے روز زبردستی مسجد میں داخل نہ ہونا چاہیں، جو 5 آدمی کا پرمیشن حکومت طرف سے دیا گیا ہے اس پرمیشن کی پالنا کرنا امام اور مقتدیوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ میں اپیل کروں گا کسی مسجد میں بھی کوئی مسلمان 5 آدمیوں سے زیادہ نہ جائے، اس لیے اس سے پریشانی آپ کو بھی آ سکتی ہے، مسجد کی کمیٹی کو آ سکتی ہے، امام کو آ سکتی ہے، ذمہ داروں کو آ سکتی ہے، اور یہ دانش مندی نہیں ہے کہ آپ خواہ مخواہ ایسی حماقت کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ میں انہی کلمات خیر کے ساتھ اپنی اس گفتگو کو فل اسٹاپ دیتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس برکت والے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دعائیں مانگیں اللہ کی جناب میں، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا عشرہ، تیسرا عشرہ ہے جہنم سے آزادی کا۔ تو ان تینوں عشروں میں ہم اللہ سے خصوصی دعائیں رو کر مانگیں تاکہ اللہ جو ہے ہمارے اس پیارے ملک بھارت کے اندر پھیلی ہوئی اس وبا کو دور فرمائے اور ہمارے دیش کو اس بیماری سے مکت کرے، ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں یہ وبائی مرض پھیلا ہوا ہے دنیا کے ہر ملک کو اس بلا سے نجات دے اور اپنے رحمتوں، خیرات و برکات و حسنات سے ہم سب کو نوازے۔ اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اسی کے ساتھ
ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو متفق متحد رہ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. السلام علیکم.